السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں نہر زبیدہ کا واقعہ بیان کروں گی۔ یہ بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ دوسری صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی کرنیں بکھر چکی تھی۔ دوسری صدی ہجری کے آخر میں مملکت اسلامیہ کی باغ دوڑ خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں تھی۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں پانی کی بے حد کمی تھی، پانی کی قلت تھی، پانی ناپید تھا۔ حجاج کرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کر پاتے تھے۔ اسی زمانے میں ملکہ زبیدہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آتی ہیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک عالم بشریت کو یاد رہے گی۔ ان کا اصل نام امت العزیز تھا۔ ان کو پیار سے زبیدہ کہہ کر پکارتے تھے۔ چنانچہ سب اسی نام سے پکارنے لگے اور اصلی نام لوگ بھول ہی گئے۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین و فطین تھی۔ جب جوان ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی بھی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ہارون رشید ملکہ زبیدہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ملکہ زبیدہ بڑی سمجھدار خاتون تھیں۔ حاشیہ برادری کے کہنے پر بھی کبھی فوری فیصلہ نہیں کرتی تھی۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے کہا جاتا ہے کہ 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ان کے محل سے قرآت کی گنگناہٹ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھی اور حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کے لیے ان کا رویہ ان کے ساتھ بے حد فیاضانہ تھا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے انجینئر بلوائے گئے۔ شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا 35 کلومیٹر مکرمہ سے پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی وادی نعمان کی طرف جاتا جنوب 12 کلومیٹر تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقامات عرفات سے مشرق میں واقع تھا۔ اب ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی۔ اس عظیم الشان منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے تھے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاص کے تحت نہر کی کھدائی کرائی تھی۔ وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی، اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا جب حکم دیا گیا تو اس کے لیے جب انجینئر منتظم کے لیے اخراجات درکار تھے، جب ان پر بات آئی تو اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا۔ انجینئر نے بتایا کہ چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت ادا کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپی ہے، اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، املوہا ولو کانت ضربۃ فاسا بدینار، کہ اس کام کو شروع کرو خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ و فرات کے کنارے اپنے محل میں تھیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیا اور کہنے لگی، الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔
ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دے کر حجاج کرام اور مکہ کے لوگوں کو پانی کی قلت کے سبب مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ دوستوں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔